ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک لومڑی رہتی تھی۔ ایک دن اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ سارا دن کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہی، لیکن اسے کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ آخر کار اسے ایک کونے میں انگوروں کی بیل دکھائی دی۔ وہ اس طرف چل دی، لیکن وہ بیل بہت اونچی تھی۔ لومڑی نے کوشش کی کہ کسی طرح وہ انگوروں کی بیل تک پہنچ سکے۔ وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے بولی، ارے لومڑی، کچھ اور سوچو، اس بیل تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ واپسی کے راستے چل دی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ وہ کسی جانور سے مدد لے لے، وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنے میں اسے سامنے سے ایک ہرن آتا دکھائی دیا۔ لومڑی جلدی سے ہرن کی طرف بڑھی اور بولی، آداب ہرن بھائی۔ ہرن بہت خوبصورت اور مغرور تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولا اور آہستہ آہستہ چلتا رہا۔ لومڑی ہرن کو نہ رکتے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی اور جلدی سے بولی، وہ ہرن بھائی، مجھے آپ سے ایک کام ہے، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہرن چلتے چلتے مغروری سے بولا، کیسی مدد؟ لومڑی بولی، مجھے بھوک لگی ہے اور میں یہ انگور کھانا چاہتی ہوں، لیکن انگوروں کی بیل بہت اونچی ہے اور میں نہیں پہنچ سکتی۔ اگر آپ… ہرن مغروری سے لومڑی کی طرف دیکھا اور بولا، صرف یہ بتاؤ کیسی مدد چاہیے، میرے پاس تقریر سننے کا وقت نہیں ہے۔ لومڑی جلدی سے بولی، اگر آپ یہاں کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کے اوپر چڑھ کر انگور توڑ سکتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ہرن غصے میں بولا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم میری خوبصورت پیٹھ پر پاؤں کیسے رکھ سکتے ہو؟ میں تم جیسے گستاخ لومڑی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ میری ہی غلطی ہے جو میں تم جیسی لومڑی کی بات سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ کہتے ہی ہرن آگے کی طرف چل پڑا۔ لومڑی سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے کہ اتنے میں اسے بکری اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ بکری کو دیکھتے ہی لومڑی کے ذہن میں خیال آیا، میں ایسا کیا کروں کہ بکری میری مدد کے لیے تیار ہو جائے؟ اس سے پہلے ہرن نے بھی میری مدد نہیں کی۔ لومڑی کو چالاکی سوجھی اور ایک منصوبہ ذہن میں آتے ہی وہ زمین پر بیٹھ گئی اور بولی، کوئی میری مدد کرو، مجھے بھوک لگی ہے، میرا بھوک سے برا حال ہے۔ بکری عقل مند تھی۔ یہ سب سنتے ہی بکری لومڑی کی طرف دیکھی اور بولی، لومڑی بہن، میں تمہاری مدد کرتی لیکن میں جلدی میں ہوں۔ لومڑی نے بے چارگی سے کہا، میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ بکری عقل مند تھی، جلدی سے بولی، میں ضرور تمہاری مدد کرتی اگر مجھے جنگل کے بادشاہ شیر نے نہ بلایا ہوتا۔ اصل میں بادشاہ سلامت میرا انتظار کر رہے ہیں اور اگر میں دیر سے گئی تو… شیر کا ذکر سنتے ہی لومڑی کھڑی ہو گئی اور جلدی سے بولی، نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، میں بکری بہن، تم جاؤ، میں خود کچھ کر لوں گی۔ بکری یہ سنتے ہی وہاں سے چل دی۔ بکری کے جانے کے بعد لومڑی پھر سے کسی اور جانور کے آنے کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ اس کی مدد لے سکے۔ جب کافی انتظار کے بعد کوئی بھی جانور نہ آیا تو وہ خود سے بولی، پتہ نہیں سارے جنگل کے جانور کدھر مار گئے ہیں، لگتا ہے مجھے خود جا کر کسی جانور کو بلا کر لانا پڑے گا، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ سارے جانور کہاں ہیں؟ یہ سوچتے ہی وہ مزید پریشان ہو گئی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ ندی کی جانب دیکھوں، وہاں کوئی نہ کوئی جانور ضرور ہوگا جو میری مدد کرے گا۔
ये सोचते ही वो नदी की जानिब चल पड़ी। 4 कदम चलते ही उसे सामने एक गाय दिखाई दी जो मज़े से घास खाने में मसरूफ़ थी। गाय को देखते ही लोमड़ी जल्दी से गाय के पास गई और बोली, गाय बहन, मैं बहुत भूखी हूँ और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। गाय भी भूखी थी। उसे लोमड़ी की दखलंदाजी पसंद न आई और बोली, लोमड़ी, तुम्हें पता होना चाहिए कि खाने के दौरान किसी को तंग नहीं करते। तुम्हें भूख लगी है, तुम भी मेरी तरह घास खाकर गुजारा करो। मैं क्या करूं? बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। गाय की बात सुनकर लोमड़ी अपना सा मुँह लेकर रह गई और मायूस होकर वापस अपने रास्ते चल पड़ी। अब उसे यकीन हो गया कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वो खुद से बोली, अरे लोमड़ी, यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसलिए अंगूरों को भूल जाओ और कुछ और खाने की सोचो। यूं ही अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। आराम से चलते चलते वो रास्ते में पड़ी हुई लकड़ी से टकरा गई। एकदम उसके ज़हन में ख्याल आया कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद पे भरोसा करना चाहिए। मैं इस पर खड़ी होकर भी अपनी भूख मिटा सकती हूँ। ये ख्याल आते ही वो लकड़ी के टुकड़े को घसीटते हुए अंगूरों के दरख्त के करीब ले गई। वो दिल ही दिल में बहुत खुश थी। दरख्त के करीब जाते ही वो उस लकड़ी पर खड़ी हो गई और अंगूरों तक पहुंच गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपनी मदद आपके तहत काम करें तो हम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं।